درمیان مکمل کر دیا، سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا گیا۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا، 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں۔ اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ دو، اس کا ثواب اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر۔ یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں۔ سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے۔ اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا۔ اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہٰذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے، سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی۔ الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں۔
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस ये एक जगह है जहां पर 15 दफा पढ़ना है, बाकी पूरी नमाज में 10 दफा, क़याम में 15 दफा, सूरत से फारिग होने के बाद रुकू में जाने से पहले। फिर आप रुकू में जाएं और रुकू में इन्हीं कलिमात को 10 मरतबा दोहराएं। फिर रुकू से उठ जाएं और 10 बार यही कलिमात पढ़ें। फिर सजदे में जाएं और इन कलिमात को 10 दफा पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाएं, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा है उसमें 10 मरतबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में जाएं और उसमें 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाएं और क़याम में जाने से पहले, यानी जलसा इस्तराहत के अंदर दूसरे सजदे के बाद फिर बैठ जाएं, जो हम बैठते हैं, लेकिन आम नमाजों में उसमें कुछ तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती, लेकिन सलातो तस्बीह में उस दूसरे जलसा इस्तराहत में ये 10 दफा पढ़ेंगे। तो ये कुल एक रकत में 75 मरतबा हो जाएंगे। इस तरह इन 4 रकतों में ये अमल दोहराएं तो कितना हो गया? 75 ज़रब 4, 300 मरतबा ये अमल हो जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 5 बातें इरशाद फरमाई। चाचा जान, हो सके तो ये नमाज रोजाना अदा करें। अगर रोजाना ना अदा कर सके तो हर जुम्मे को अदा कर लें। हर जुम्मे को अदा ना कर सके तो हर महीने में 1 मरतबा अदा कर लें। अगर हर महीने ना पढ़ सके तो हर साल में 1 मरतबा, और अगर साल में 1 मरतबा भी ना पढ़ सके तो चाचा जान जिंदगी में 1 दफा इस नमाज को जरूर पढ़िएगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, आप सब जरा तरगीब का अंदाज देखें। रोजाना नंबर 1, नंबर 2 नहीं पढ़ सकते तो जुम्मे के जुम्मे, नंबर 3 महीने के महीने, नंबर 4 साल में 1 मरतबा। अब रमजान शरीफ का महीना है, इसमें तो हमें तौफीक हो जानी चाहिए, साल में 1 मरतबा इस कैटेगरी में तो हम फाल कर ही जाए कि साल में 1 दफा, या रमजान के हर जुम्मे में पढ़ लें, साल में 1 दफा। नहीं तो कहा कि जिंदगी में चचा 1 दफा नमाज ये जरूर पढ़ लेना। क्या अंदाज है तरगीब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आखिर में सलातो तस्बीह से रिलेटेड 8 सही अहकाम व मसाइल बयान करूंगा, ताकि इसमें जो इख्तिलाफी मसाइल हैं वो भी कवर हो जाएं, जो क्यूरीज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन एक दफा तरीके को रिपीट कर लेते हैं। क़याम की हालत में हमने 15 दफा रुकू में जाने से पहले, यानी सूरत मिलाने के बाद इसको पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू में जाने के बाद, रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद वो आगे आ भी जाएगा, 10 दफा पढ़ना है। कितने हो गए? 25। फिर रुकू से सर उठाकर रब्बना लकल हम्द कहकर 10 दफा, 35। फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफा, 45। फिर 2 सजदों के दरमियान रब्बिक फिरली पढ़ने के बाद 10 दफा, 55। फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफा, 65। फिर दूसरे सजदे से सर उठाकर फिर बैठ जाते हैं, जैसा इस तरह जिसका बुखारी में हुक्म है 6251 नंबर हदीस में। तो ये हो जाएंगे फिर 75 मरतबा, जब इधर भी 10 दफा पढ़ लेंगे तो एक रकत में 75 मरतबा और 4 रकतों में